الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ دین کی ساری عمارت نماز کے نظام پر قائم ہے، اور جب بھی کہیں نظام قائم کیا جائے گا انسانوں کو جمع کرنے کا، ان میں عدل و انصاف قائم کرنے کا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام، ان کو منظم کرنے کا نظام، تو اس نظام کی ٹریننگ اور بنیادی تربیت نماز سے ملتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی مقتدر، حاکم، حکمران، ذمہ دار اور مسئول کے ذمے یہ بات بالکل لازم ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو رب یعنی ہم جس کو تمکن فی الارض عطا کرتے ہیں، زمین میں اقتدار، کسی بھی نوعیت کا اقتدار عطا کرتے ہیں، تو وہ نماز کا نظام قائم کرتا ہے۔ اگر وہ گھر کا سربراہ ہے، چاہے وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، چاہے کسی محکمے کا ہیڈ ہے، چاہے وہ کسی ملک کا حاکم ہے، وہ کسی بھی انجمن، تنظیم، پارٹی، جماعت اور اکٹھ کا ذمہ دار اور پنچ ہے، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کرے۔ اور جس نے اس نماز کو قائم کر لیا، اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نظام میں نماز کے اندر سستی دکھائی تو اس نے گویا دین کو بھی منہدم اور کمزور کر دیا۔ اس وقت امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب وہ نماز کا ترک ہونا ہے، اور نماز میں سستی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو بڑا سبب ہے وہ ہے نماز کے مقصد کو فوت کر دینا، کہ جس مقصد کے لیے نماز کا نظام برپا کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے نماز فرض کی گئی ہے، اس مقصد کو بھلا دینا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی کو کوئی خوراک دیں، لیکن اس خوراک سے اس کی تاثیر ختم کر کے اس کو دیں، تو یقیناً وہ خوراک بدن کا جزو نہیں بن سکتی، اور بدن کو وہ آسودگی اور طاقت نہیں بخش سکتی جو اس کی غذائیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی۔ جب غذائیت ختم ہوگی تو غذا نہیں، پھونک ہے وہ۔ یہی حال ہماری نمازوں کا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھیکی اور پھوکی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی نماز اور سیاست کی، اور نماز اور اجتماعیت کی۔ پچھلے درس میں نے کچھ باتیں اس کے بارے میں کہی ہیں، اور مزید آگے سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر نماز کے فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان دروس کو تسلسل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہوں گے تو اس کو امت تک پہنچائیے اور انسانیت تک اس کو ڈیلیور کیجئے۔ یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اذان کی بات ہو رہی تھی کہ نماز کا سب سے پہلا عمل اذان ہے۔ اذان میں جو پکار لگائی جاتی ہے اس پر غور کیجئے کہ اس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، گویا اللہ کی طرف آ جاؤ۔ گویا اگر آپ کسی انسانی معاشرے کو جمع کرنا چاہتے ہیں، اکٹھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی جماعت بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کسی زبان کی بنیاد پر نہیں کہ پنجابیوں اکٹھے ہو جاؤ، سندھیوں اکٹھے ہو جاؤ، بلوچیوں اکٹھے ہو جاؤ، یا انگریزوں اکٹھے ہو جاؤ۔ کسی نسل کی بنیاد پر نہیں کہ گوریوں اکٹھے ہو جاؤ اور کالیوں اکٹھے ہو جاؤ، تمہارا کالا رنگ سب سے بڑھ کر ہے، تمہارا گورا رنگ سب سے بہتر ہے۔ نہ کسی نسل کی بنیاد پر کہ یہ اجمی ہے، یہ عربی ہے، نہ کسی خطے کی بنیاد پر۔ اگر کسی کو جمع کرنا ہے تو رب کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پکارنے کی ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے جمع کرنے کی، وہ ہے اللہ کی ذات۔ اس سے بہتر پکار کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔
اسی بات کا حکم دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، اب یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اٹھ اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ ہے عمل صالح۔ اپنے کپڑے پاک رکھو، اپنا دامن داغدار نہ ہونے دو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرو، بچ بچ کے گزارو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا دامن کہیں داغدار نہ ہونے دینا۔ تو گویا سب سے پہلی پکار جو ہونی چاہیے وہ رب کی طرف ہو، اللہ اکبر۔ اس لیے آپ پارٹی سازی کریں، آپ جماعت بنائیں، آپ انجمن بنائیں، تو اس کی بنیاد محض اللہ کی ذات ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو سب کی خیرخواہ ہے۔ انسان دوسرے انسان کا ویری اور دشمن ہو سکتا ہے، حسد اور کینہ پال سکتا ہے، بے رحمی برت سکتا ہے، بے عدلی بے انصافی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو محبوب رکھے گا تو اس کے کردار کی وجہ سے رکھے گا۔ رنگ، نسل، زبان، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے ان رنگوں اور زبانوں کے اندر بھی اپنی نشانیاں رکھی۔ اس لیے اس پر کسی کو گھمنڈ کرنا، کسی کو اترانا مناسب اور جائز نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یاد رکھو، اگر کوئی بڑائی اور فخر کی بات ہو سکتی ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ کسی کو اگر بڑا بنانا ہے، اپنا سربراہ بنانا ہے، بالاتر کسی کو کرنا ہے، اپنا لیڈر اور قائل چننا ہے، تو اس میں آپ تقویٰ کو دیکھو کہ وہ رب کا کتنا وفادار ہے اور رب کی کتنی مانتا ہے۔ اس بنا پر ہی ایک اجتماعیت مستحکم ہو سکتی ہے، باقی ساری بنیادیں کھوکھلی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی خاطر ہم اکٹھے نہیں، ہم وطن کی خاطر، بتائیے آپ کا کیا وطن ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ اپنی زمین پہ پیدا ہوئے تھے، آپ نے خریدی تھی، تو جب آپ پیدا ہوئے تو کتنی جگہ گھیری تھی؟ آپ کا وجود کتنا تھا؟ 1.5 فٹ، 1.5 مربع فٹ آپ کی زمین۔ اگر آپ پیدا کہتے ہیں کہ جنم بھومی میری یہ سرزمین، میں اس سرزمین کا بندہ ہوں، یہاں میں پیدا ہوا ہوں، تو بتائیے آپ پیدا کتنی جگہ پہ ہوئے ہیں؟ ایک 1.5 مربع فٹ آپ کی جگہ بنتی ہے اگر آپ پیدائش کی بنیاد پر دیتے ہیں، تو آپ نے یہ مرلوں اور قلوں اور ایکڑوں اور مربوں پر کیوں قبضے کر رکھے ہیں؟ ملکوں کو کیوں زیر نگین کر رکھا ہے؟ کس بنا پر؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں گورا ہوں تو اس لیے بالا تار ہوں، بتائیں آپ نے اپنا رنگ خود گورا کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہم سانولے ہیں تو اس وجہ سے برتر ہیں، بتائیں آپ نے سانولا رنگ خود کیا ہے؟ یقیناً آپ کا دل، آپ کا ضمیر یہ کہے گا کہ یہ اللہ کرنے والا ہے۔ جب اللہ ہی رنگ ڈنگ بنانے والا، اللہ ہی تمہیں زمین دینے والا، اللہ ہی تمہیں کسی برادری اور قوم کی شناخت دینے والا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے نظام کو ماننا چاہیے، اللہ کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی طرف سے جو پیغامات اور ہدایات آتی ہیں وہ آپ کو سیکھنا اور سمجھنا ہوگی اور اس کے مطابق اپنا سارا نظام چلانا ہوگا۔ تو یہ جو اذان کی آواز ہے یہ خود آپ کو ایک اجتماعیت کی بنیاد فراہم کر رہی ہے۔ اور اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت اذان سنتے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں لاشعوری کی حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہمارے ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، اور دونوں کے کلمات یکساں ہیں، اللہ اکبر۔ جب میری اور آپ کی گھٹی کے اندر اللہ کی کبریائی کا اعلان کر دیا گیا ہے تو پھر میں کہنے کا اور تو کہنے کا کہاں تک بنتا ہے؟ اس لیے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اپنے سارے نعرے چھوڑ دیجئے۔ جب یہ اذان شروع ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو کیسے شروع ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ جاری ہے کہ نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ کسی نے کہا ڈنکا بجا دیا جائے، کسی نے کہا ناقور اور باجا بجا دیا جائے، کسی نے کہا گھنٹیاں بجا دی جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک چیز کو رد کر دیا کہ نہیں، ہم گھنٹیاں بجا کر لوگوں کو جمع نہیں کریں گے، ہم ڈھول بجا کر جمع نہیں کریں گے، ہم آگ جلا کر جمع نہیں کریں گے، ہم کوئی مجوسی ہیں، ہم کوئی عیسائی ہیں، ہم کوئی بت پرست ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہماری ایک اپنی ایک وضع ہے
اور اپنا ایک ڈھنگ ہے، ہمارا اپنا ایک کلچر، ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، اس کے شایان شان طریقہ ہم اپنائیں گے، ہم اس طرح کی جاہلانہ چیزوں کو نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ جو پارٹیاں ڈھول بجا کے، ڈنکے بجا کے، باجے بجا کے، موسیقیاں چلا کے، ناچ اور ڈانس دکھا کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، یہ کوئی پکار کا طریقہ ہے؟ کسی اسلامی اور سماجی تنظیم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مسلمان ہو اور وہ موسیقی کے زور پہ اور راگ رنگ کے زور پہ لوگوں کو جمع کرے۔ لوگوں کو جمع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ اکبر۔ تو وہ ایک صحابی، غالباً ان کا نام زید تھا، ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اذان سنائی، انہوں نے آ کے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ اس طرح مجھے کچھ کلمات اذان میں سننے کو ملے ہیں، آپ نے فرمایا بلال کو سکھا دو۔ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائے، اور یوں جب اذان کی آواز مسجد کی دیوار پہ چڑھ کے بلند ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے آئے ہیں بے خود ہو کر، چادر بھی نہیں سنبھالی، وہ بھی زمین پہ گھسٹ رہی ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کلمات تو میں نے آج خواب میں سنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل کے اندر بہترین پکار ڈال دیا کہ اگر آپ لوگوں کو کسی خیر کے کام کی طرف، عدل و احسان کی طرف جمع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پکار کا بہترین طریقہ وہ ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، بس ایک ہی نعرہ بلند ہونا چاہیے۔ ساری شخصیات، سارے راگ رنگ چھوڑ کر ایک رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اور یہ رب سب کا مشترک ہے، کیونکہ رب نے سب کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ مشرق کے لوگ ہیں، مغرب کے ہیں، شمال کے ہیں، جنوب کے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر دم تک اور پھر قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے وہ رب ہی کی تخلیق ہوں گے۔ اس لیے لوگوں کو ان کے خالق کی طرف دعوت دو، یہی پائیدار دعوت ہوگی۔ امید ہے کہ یہ پہلا کلمہ، پہلا بول، یہ جو اجتماعیت کی بنیاد ہے یعنی اللہ اکبر، اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اس سے درگزر فرمائے، اور میں نے اگر پیغام پہنچا دیا ہے تو اس پیغام کو حرز جاں بنانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔